کیا آپ جانتے ہیں کہ رشیا میں سارے چرچ مسجد کی طرح کیوں بنائے ہیں؟ مطلب رشیا اور ویسٹ ایک ہی کلر، ایک ہی ریلیجن ہونے کے باوجود آج تک لڑ رہے ہیں۔ جب اسلام پہلے آیا تو مسلمانوں کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے، ان کی معیشت کافی کمزور تھی اور ان کے بلڈنگز کافی سادہ ہوا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے رومن اور رشیا دونوں کو فتح کر لیا اور ان سے سارے خزانے مسلمانوں کو مل گئے۔ یہ بالکل ایسا تھا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی USA اور رشیا دونوں کو قبضہ کر لے۔ تو صرف 50 سال بعد مسلمانوں کی بہت طاقتور بادشاہ جس کا نام عبد المالک بن مروان تھا، اس نے پہلی دفعہ یروشلم میں یہ بلڈنگ ڈوم آف دی راک بنائی۔ یہ اس لیے نہیں کہ اسلام میں کوئی راؤنڈ شیپ یا ڈوم کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس سے 100 سال پہلے کرسچن نے ایک بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی تھی جس کا نام حیا صوفیہ تھا۔ اسی سے انسپائر ہو کر مسلمانوں نے یروشلم میں مسجد اقصی کے پاس ڈوم آف دی راک بنایا اور یہاں سے ڈوم بنانے کا کلچر شروع ہوا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک پہلے ایک سادہ سی بلڈنگ تھی، لیکن اسے عمر بن عبدالعزیز نے 5 سائڈ وال دیکھ کر بنایا تاکہ مسلمان اسے مکہ میں خانہ کعبہ کی طرح سمجھ کر اس کا بھی طواف شروع نہ کر دے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ روزہ مبارک کے اوپر بھی تو ڈوم ہے، یہ آخر کس نے بنایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 500 سال بعد محمود سلطان نے اس کے اوپر ڈوم بنایا تھا، لیکن اس کا کلر اس وقت براؤن اور گولڈن تھا، اور ابھی بھی جو اس کے اوپر گرین ڈوم ہے یہ 200 سال پہلے عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ نے بنایا تھا اور یہ آج بھی اس شکل میں موجود ہے۔ اصل میں 2000 سال پہلے رومن امپائر ہر طرف پھیل گئی تھی، تو اس کے بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس امپائر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، تو ایک کا نام رکھا ایسٹ رومن امپائر اور دوسرے کا نام رکھا ویسٹ رومن امپائر، جس طرح کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھا۔ ایسٹ رومن امپائر کا کیپٹل استنبول تھا اور ویسٹ رومن امپائر کا کیپٹل روم تھا۔ ایسٹ رومن امپائر ایشیائی کلچر سے پہلے انفلوئنس تھے اور ویسٹ رومن امپائر یورپین طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ان دونوں امپائرز کے درمیان کلچر ڈیفرنسز تیزی سے بڑھ گئے اور ان دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ان دونوں امپائرز کے درمیان لڑائی اور نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کی ریلیجن یعنی کرسچینٹی بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جیسے کہ شیعہ اور سنی۔ تو ویسٹ رومن امپائر جو کیتھولک بنے جس میں پوپ کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، اور ایسٹ رومن امپائر آرتھوڈاکس یعنی پرانی کرسچینٹی کو مانتے رہے۔ پھر بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو بھائی مانتے تھے، لیکن آج سے 1000 سال پہلے روم کے پوپ نے استنبول ایک خط بھیجا اور آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے ہیڈ سے کہا کہ گیٹ آؤٹ، آج کے بعد تم جانو اور تمہارا ریلیجن، ہم جانے اور ہمارا ریلیجن۔ اس کے بعد یہ دونوں سائڈز اتنی ڈیوائیڈ ہوئی کہ کبھی ایک نہ ہو سکے اور آج تک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور آج تک اس کے ڈفرنس کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویسٹ کا چرچ ایسا ہوتا ہے اور ایسٹ کا چرچ ہمیشہ مسجد کی طرح ہوتا ہے اور پوپ ہمیشہ کلین شیف ہوتا ہے، جبکہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے بڑے ہمیشہ سے مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب تو ترکی اور استنبول کی سٹوری ہے، اس میں رشیا کا کیا تعلق ہے؟ دراصل مسلمان ہمیشہ سے کانسٹنٹینیپل کو فتح کرنا چاہتے تھے، تو فائنلی عثمانیہ سلطنت صرف 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح نے کانسٹنٹینیپل کو فتح کر لیا اور اس کا نام استنبول رکھا، اور کرسچنز کو پوری آزادی دی کہ وہ جہاں بھی جانا چاہے، جہاں بھی عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسٹ آرتھوڈاکس کرسچن ویسٹ تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں پوپ نے ان کا کام تمام کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا اور ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ گیا تھا اور وہ تھا رشیا۔ تو یہ سارے لوگ وہاں سے رشیا کی طرف روانہ ہو گئے اور ماسکو آرتھوڈاکس کرسچن کا کیپٹل بن گیا، اور آج بھی امریکہ اور رشیا کے درمیان وہی لڑائی جاری ہے، حالانکہ ان کا ریلیجن، کلر، سب کچھ سیم ہے۔